رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آج کا درس قرآن آیت نمبر 29 اور 30 کا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ لفظ طوبیٰ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا سایہ پوری جنت پر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان ہے، اس مکان کے اندر یہ طوبیٰ نامی درخت ہے اور اس کا سایہ ہر جنتی کے مکان پر ہے، اور سوائے سیاہ رنگ کے باقی ہر رنگ کا پھل پھول میوہ اس درخت پر موجود ہے، اور اس درخت کی جڑ سے 2 چشمے نکلتے ہیں، ایک کا نام کافور اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا جنت کے اندر پھل بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جنت کے اندر ایک طوبیٰ نامی درخت ہے، اس پر ہر قسم کا پھل ہوگا۔ تو اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا اس جیسا درخت ہماری زمین میں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی زمین میں تو نہیں، البتہ شام کے اندر جائیں تو وہاں ایک درخت ہے جس کو اخروٹ کا درخت کہتے ہیں، وہ درخت اس طوبیٰ نامی درخت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ پھر سائل نے سوال کیا کہ وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر گھوڑے پر سوار ہو کر اس درخت کے گردا گرد گھومتا رہے تو گھومتے گھومتے تو بوڑھا ہو جائے گا، لیکن اس درخت کا دورہ پورا نہیں کر سکے گا۔ پھر سائل نے سوال کیا کہ اس کا خوشہ کتنا بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چت کبرا کوا اگر 1 مہینہ تک اڑتا رہے تو 1 مہینہ اڑتا رہے گا تو جتنی مسافت طے کر سکے گا، اس کی مسافت کی مقدار کے برابر اس درخت کا صرف 1 خوشہ ہے۔ پھر سائل نے سوال کیا کہ اس کا دانہ کتنا بڑا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تیرے باپ نے بڑا بکرا ذبح کیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اس کی کھال اتار کر تیری والدہ کو دی اور اس کو کہا کہ اس کھال کو دباغت کر لو اور اس کا چمڑا بنا لو، جس کے ذریعے ہم مشکیزہ بنا لیں اس کے چمڑے کا، اور اس مشکیزہ کے ذریعے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلایا کریں گے۔ تو سائل نے کہا کہ اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا ایک دانہ میرا اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ایک دانہ تیرا، تیرے گھر والوں کا بھی اور تیرے پورے کنبے قبیلے کا پیٹ بھر دے گا، اس کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا۔ پھر اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی درخت سے جنتیوں کے لیے زیورات بھی برآمد ہوں گے اور اسی طرح کپڑے بھی برآمد ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العزت اس درخت کو حکم دیں گے کہ میرا جنتی بندہ جو بھی تجھ سے مانگے تو نے اپنے اندر سے وہ چیز برآمد کرنی ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس درخت کو کہے گا کہ میرے لیے گھوڑا نکال، وہ درخت پھٹے گا، اس سے گھوڑا نکلے گا۔ کوئی کہے گا مجھے اونٹنی چاہیے، وہ درخت پھٹے گا، اس سے اونٹنی برآمد ہوگی۔ کوئی چاہے گا کہ میرے لیے زیورات برآمد کرو، وہ درخت پھٹے گا تو وہاں سے زیورات برآمد ہوں گے۔ کوئی مطالبہ کرے گا کہ میرے لیے کپڑے نکال،
تو وہ درخت پھٹے گا اور اس سے کپڑے برآمد ہوں گے۔ الغرض جنتی بندہ اس درخت کو جو بھی حکم دے گا تو درخت پھٹ کر اس سے وہی چیز برآمد کر دے گا۔ کذالک ارسلناک فی امہ، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں نے آپ کو ایک امت کے اندر بھیجا اور آپ سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں، تو آپ کا مقصد کہ آپ اپنی امت کو میری قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے سنائیں، اور آپ اپنے مقصد کو پورا نبھا رہے ہیں جب آپ میری آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ پر تشریف لے گئے اور کفار نے عمرہ کرنے سے منع کر دیا تو وہاں پر صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پر معاہدہ نامہ لکھا جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے والے کو کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو کفار کی طرف سے مقرر کردہ آدمی آیا تھا معاہدہ لکھوانے کے لیے، اس نے کہا کہ یہ جو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے ہو اس کے اندر رحمان کا لفظ ہے، یہ رحمان کون ہے؟ ہم تو کسی کو رحمان نہیں جانتے، ہمارا تو جو معبود ہے ہم اسی کو رحمان کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ میرے رحمان ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کہہ دو کہ میرا رب وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ جنت کے اندر ایک طوبہ نامی درخت ہوگا اور وہ کتنا اعلیٰ درخت ہوگا۔ تو جو شخص اس درخت کو، اس بہت بڑی نعمت کو حاصل کرنا چاہے تو وہ دنیا کے اندر جد و جہد کرے، محنت اور کوشش کرے، نیک اعمال کے اندر لگا رہے تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی مل جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔